فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی قسم اٹھائی، وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریاتی اختلافات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے دین ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر آدمی اپنی کہے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنی اپنی کہے جا رہے ہو، تو تمہیں یہ رائٹ دیا کس نے ہے کہ تم اپنی کہو؟ مجھ سے تو پوچھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو، تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں الینا ترجعون، جو مرضی کر لو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، تو لوٹ کے جانا میرے پاس ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی مذاہب، جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی دعوت کو لے کے گھومتی ہیں، وہ تمام کتابیں، میری طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ میں۔ دنیا مسائل کا حل تلاش کر رہی ہے عمومی سطح پہ، یہ ہونا چاہیے، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، فلانی آبادی پہ بھی آج کل چلا رہے ہیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو میرے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو بہت ٹینشن میں جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دو، کیا ہونا چاہیے یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، تم وہ پورا کرو گے، چھوڑ دو میرے اوپر۔ دنیا نے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے نظاموں کا تجربہ کیا ہے، ان تمام تجربوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ روس نے کمیونزم کا تجربہ کیا تھا نا، کتنے سارے ملکوں پہ۔ سوویت یونین نے ایک تجربہ کیا تھا، جب وہ تجربہ ناکام ہوا افغانستان میں، تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹی سی ریاست پہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ ہم نے لاکھوں انسانوں کو اس نظام کے تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کا نظام کا حاصل کیا تھا؟ روس کا، سوویت یونین کا۔ جو کمیونسٹ تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی سب انسان برابر ہیں، بنیادی ضرورتوں میں سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالو، انہوں نے کہ خدا کا تصور نکالو، بالکل خدا نہیں آئے گا ہماری سوسائٹی میں، مذہب نہیں آئے گا، بالکل انسان اور جانور میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ بہت ظلم کیا، بہت زیادہ اس نظام کو مسلط کرنے میں۔ لیکن جب وہ سفید ہاتھی جو جہاں پاؤں رکھتا وہ علاقہ اسی کا ہو جاتا، وہ ہوتے ہوتے افغانستان پہنچا ہے، تو وہ کام ہوا جس کا سوویت یونین کو تصور بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں ہوں۔
اللہ نے ایک ثبوت نہیں 20 ثبوت پیش کر دیے کہ تم کہتے ہو نا میں نہیں ہوں، جو ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے. تو اسباب کی دنیا میں تو رشیا ایک سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت تھا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں تو امریکہ نے اس کو پیچھے دھکیلا ہے، تو پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا جب بہت سارے علاقوں پہ وہ قبضہ کر رہا تھا؟ تو غریب نہت تھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، جن کو بندوقیں چلانا نہیں آتی تھیں. ایسی لڑائی ہوئی وہاں، لوگوں نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے، شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگی. اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے تھپ تھپایا جا رہا تھا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے 2010 یا 11 میں ایک امریکی فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا یوٹیوب پہ. اس وقت نیا نیا آیا تھا یوٹیوب. تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ. وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے. اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے. ہماری آنکھیں اندھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے 2 لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں. هل يستوي الاعمى والبصیر، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ. یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ. یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ. اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی. تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں.